بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریض شخص کے استنجا اور وضو، تیمم اور نماز کے احکامات اور مسائل یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بیمار شخص اگر مرد ہے اور وہ خود استنجا نہیں کر سکتا تو اپنی بیوی سے استنجا کرا لے۔ اگر اس کی بیوی نہ ہو یا بیوی تو ہو لیکن وہ استنجا کرانے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر دوسروں سے استنجا کرانا جائز نہیں ہے، بلکہ استنجا اس کو معاف ہے، مگر نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ بغیر استنجا کے نماز پڑھ لے گا۔ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس نماز کا پھر اعادہ بھی واجب نہیں ہے، یعنی اگر وہ پھر تندرست ہو جائے، استنجا پر قادر ہو جائے، اس کے بعد پھر اس نماز کا لوٹانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت استنجا پر قادر نہ ہو، بیمار ہو، تو صرف شوہر سے استنجا کرا سکتی ہے، اور اگر وہ اس کا شوہر نہ ہو یا شوہر تو ہو لیکن وہ استنجا کرانے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر دوسروں سے استنجا کرانا جائز نہیں، بلکہ اس کو استنجا معاف ہے، مگر نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ بغیر استنجا کے نماز پڑھے گی اور پھر تندرست ہونے پر اس نماز کا اعادہ بھی واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ وضو کا ہے۔ بیمار کو اگر خود وضو پر قدرت نہ ہو تو دوسرے سے وضو کرائے۔ اگر کوئی دوسرا وہاں موجود نہ ہو یا موجود تو ہو لیکن وضو کرانے کے لیے وہ تیار نہ ہو تو خود تیمم کر لے۔ اگر خود تیمم کرنے پر قدرت بھی نہ ہو تو دوسرے سے تیمم کرا لے۔ دوسرا کوئی وہاں موجود نہ ہو یا تیمم کرانے کے لیے تیار نہ ہو تب بھی نماز چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بغیر طہارت کے نماز پڑھے گا۔ اس نماز کا پھر اعادہ اور لوٹانا بھی واجب نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ مریض کے کپڑوں اور بستر کی پاکی کا مسئلہ ہے۔ اگر بیمار کے کپڑے یا بستر ناپاک ہو اور وہ خود تبدیل نہ کر سکتا ہو تو اگر ان کو تبدیل کرنے میں کپڑے یا بستر تبدیل کرنے میں بیمار کو تکلیف نہ ہو تو کسی سے تبدیل کرا لے، دوسرے سے تبدیل کرا لے۔ دوسرے سے تبدیل کرانا ضروری ہے، ویسے نماز نہ پڑھے۔ ہاں اگر کوئی وہاں دوسرا موجود نہ ہو یا وہ موجود تو ہو لیکن کوئی دوسرا اس کی بات نہیں مانتا، یا ایسا ہے کہ بستر وغیرہ کی تبدیلی میں، کپڑوں کی تبدیلی میں بیمار کو سخت تکلیف ہوتی ہو، یا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا مرض کے طویل ہو جانے کا، لمبے ہو جانے کا غالب گمان ہو، ڈاکٹر کے کہنے سے اس کا غالب گمان ہو، یا اپنا تجربہ ہو کہ بیماری لمبا ہو جائے گا، تکلیف ہوگی آئندہ کے لیے، تو پھر نماز چھوڑنا تو جائز نہیں ہے۔ بس اسی بستر پر نماز پڑھ لے۔ کپڑے تبدیل کرنا اور بستر، یہ ناپاک بستر تبدیل کرنا، یہ اس کی طاقت سے باہر ہے، بس وہ معذور ہے۔ اسی بستر پر اور انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لے، اور نماز چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور تندرست ہونے پر پھر اس نماز کا اعادہ بھی واجب نہیں ہے، لوٹانا واجب نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ بستر یا کپڑوں کی تبدیلی میں تکلیف تو نہ ہو لیکن یہ غالب گمان ہو کہ نماز پوری کرنے سے پہلے دوبارہ یہ کپڑے نجس ہو جائیں گے، دوبارہ خراب ہوں گے، مثلا اس کا زخم ہے، اس میں سیلان ہے، اگر میں کپڑے تبدیل کر لوں، فی الحال تو تبدیل کر سکتا ہوں لیکن نماز پوری ہونے سے پہلے پھر ناپاک ہو جائیں گے تو پھر بھی تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے، بس انہی کپڑوں نے نماز پڑھ لے، پھر تندرست ہونے پر اس نماز کا لوٹانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور چوتھا مسئلہ بیمار کی نماز پڑھنے اور استقبال قبلہ کا مسئلہ ہے، یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنے کا مسئلہ ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اگر قبلہ کی جانب رخ کرنے پر وہ قادر نہ ہو، قبلہ کی طرف رخ نہ کر سکتا ہو، تو کسی دوسرے سے مطالبہ کر لے کہ بھائی میرا رخ قبلہ کی جانب کر دو۔ اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی وہاں پہ نہیں ہے یا کوئی مانتا نہیں ہے تو قبلہ کی طرف منہ کرنا بھی معاف ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز انتہائی ضروری ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے سوائے چند مخصوص حالتوں کے۔ اس حالت میں نماز معاف نہیں ہے، بس استقبال قبلہ اس کو معاف ہے، جس طرف رخ ہو نماز پڑھ لے، پھر تندرست ہونے پر اور قبلہ کی طرف رخ کرنے پر جب قدرت حاصل ہو جائے تب بھی اس نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ بعد میں جب قبلہ کی طرف منہ کرنے پر قدرت حاصل ہو جائے تو پھر قبلہ کی طرف پڑھ لے، لیکن یہ پہلی جو پڑھی گئی ہیں ان نمازوں کا اعادہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔